اور وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ پرسکون لہجے میں بولی، آپ مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں اور میری شکل دیکھنے کے لیے بھی وفادار نہیں ہیں۔ یہ بات میں جانتی ہوں، لہٰذا اپنی انرجی ضائع مت کیجیے۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ آپ گھڑی دیکھیے، میں 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ استہزیہ نگاہوں سے اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتی اور بھرپور اعتماد کے ساتھ وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر اطمینان سے اس پر بیٹھ گئی۔ اس کے غصے کو ذرا سی بھی اہمیت دیے بغیر اس کے ہاتھ میں تھامی فائل کھول کر اس میں سے ایک کلرڈ تصویر نکالی اور اسے میز پر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ میری 4 سال کی بیٹی حریم حسین کی تصویر ہے۔ بدقسمتی سے یہ میری اس بیٹی کو دنیا میں لانے کا سبب آپ ہیں۔ نہ یہ مت سمجھیں کہ میں آپ سے اپنے کردار کی کوئی گواہی لینے آئی ہوں کہ آپ اس سے اپنی اولاد مان کر میرے کردار کی سرخوئی عطا فرما دیں۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے میری بیٹی کے باپ کی، اور اس کی بنیادی اور قانونی حق ہے کہ اس کا باپ اپنی اولاد مانے۔ میری بیٹی بہت بیمار ہے، اس کی ہارٹ سرجری ہونی ہے۔ میرا آپ کے پاس یہاں آنے کا محض اتنا سا مقصد ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے امیر و کبیر باپ سے وہ پیسہ دلوا سکوں جو اس کے علاج کے لیے درکار ہے۔ اس کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے اپنا وہ کرائے کا چھوٹا سا کمرہ یاد آ رہا تھا جس میں اس کی بیٹی نے آنکھ کھولی تھی، جہاں 2-4 سال سے رہ رہی تھی۔ وہ بچی جس کے باپ ایک بہت امیر آدمی تھا، کتنی محرومی کی زندگی جی رہی تھی نا۔ جب میں آپ کے گھر سے گئی تو تقریباً 5 سے 6 ہفتوں کی پریگننسی تھی۔ میرے اس دعوے کا ثبوت آپ چاہیں تو آپ کو ڈاکٹرز کی طبیہ نادر کے کلینک سے مل سکتا ہے۔ آپ کے گھر سے جانے سے کافی روز قبل میں نے اپنا پریگننسی ٹیسٹ وہیں سے کرایا تھا، اور اس کے کلینک سے یقیناً وہ 4.5 سال پرانا ریکارڈ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اور یہ رہا میری بیٹی حریم حسین کا برتھ سرٹیفکیٹ۔ 30 اپریل 2003 کو، یعنی آپ کا گھر چھوڑنے کے تقریباً 5.5 ماہ بعد میری بیٹی حریم حسین پیدا ہوئی تھی۔ یہ ایک پری میچور ڈیلیوری تھی۔ اس برتھ سرٹیفکیٹ کے اصلی ہونے میں کچھ شبہ ہو تو آپ اس کی تصدیق کرا سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز زیادہ تھا یا نفرت، اسے خود معلوم نہیں تھا۔ بغیر سانس لیے تیز رفتاری سے بولتے اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اسے غرور اور صفاک انسان کے گیٹ آؤٹ یا گیٹ لاسٹ کہنے سے پہلے اس نے اپنی بات کو پوری کر لینا چاہیے۔ انتہائی تیز رفتاری سے بات پوری کرتے اس نے حریم کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی اس کی تصویر کے اوپر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جس طرح تصویر کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا، اسی طرح میں اس برتھ سرٹیفکیٹ کو بھی نہ دیکھا۔ وہ اپنی کرسی کے سامنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کھینچے کھڑا تھا۔ اور یہ رہا میری بیٹی حریم حسین کا بلڈ گروپ۔ اس نے ایک اور کاغذ اس کے آگے رکھ دیا۔ میری بیٹی کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ بی پازیٹیو میرا بلڈ گروپ نہیں، بی پازیٹیو خضر عالم کا بلڈ گروپ بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہ آپ کا بلڈ گروپ ضرور ہے، اگرچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ گروپ میچ کر جانا اس بات کا ضمانت نہیں کہ آپ ہی میری بیٹی کے باپ ہیں، مگر بلڈ گروپ کا میچ ہونا بہرحال میرے دعوے کے حق میں ایک پوائنٹ بڑھاتا تو ہے۔ آپ بہت قابل اور پڑھے لکھے انسان ہیں، یقیناً اتنا تو جانتے ہوں گے کہ بچے کا بلڈ پائپ اس کے ماں اور باپ کے بلڈ ٹائپ کی کمبینیشن ہوتا ہے۔ 0 اور 0 کا کمبینیشن کبھی بھی بی پازیٹیو نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ویسے جو یہ سب باتیں میں آپ سے اس دوستانہ ماحول میں کر رہی ہوں، بذریعہ کورٹ میں بھی کر سکتی تھی۔ میرا کردار چاہے جتنا بھی مشکوک ہو، کورٹ DNA ٹیسٹ کروانے کا حکم آپ کو دیتی اور پھر فوراً ہی ساری سچائی کھل کر سامنے آ جاتی، مگر آپ ایک عزت دار انسان ہیں۔ کورٹ کچہری میں یقیناً آپ جگ ہنسائی ہوگی۔ آپ چاہیں تو DNA ٹیسٹنگ بھی کروا لیں، مجھے ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے برائے مہربانی ذرا جلدی کیجیے۔ مجھے اپنی بیٹی کے آپریشن کے لیے پیسوں کی فوری ضرورت ہے۔ وہ شاید زیادہ لمبا انتظار نہ کر سکے۔ بولتے بولتے ایک پل کے لیے وہ خاموش ہو گئی، مگر یہ خاموشی بھی بے مصروف نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی فائل پوری کی پوری میز پر اپنے پہلے رکھے کاغذوں اور تصویر کے اوپر رکھ دی تھی۔ اس فائل میں میری بیٹی کی تمام ٹیسٹ رپورٹس کی فوٹو بھی موجود ہیں۔
آپ کسی بھی ڈاکٹر سے تصدیق کرا سکتے ہیں کہ فوری سرجری کتنی ضروری ہے۔ بات ختم کر کے وہ ایک جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھی۔ اس پتے پر میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ آپ میرے دعوے کی تصدیق میں میری بیٹی کو دیکھنا چاہیے۔ اس کی بائیولوجیکل فادر ہونے کی تصدیق کے لیے DNA ٹیسٹنگ سیمپل کلینک کروانے اسے اپنے ساتھ اپنے کسی قابل بھروسہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے تو مجھے ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فائل کے اوپر اس کی اپنی چٹ کا بھی اضافہ کر دیا جس پر آفیشل کی امی کے گھر کا پتہ، فون نمبر اور خود اس کا اپنا موبائل نمبر درج تھا۔ یقیناً مجھ سے مل کر آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ہوگی، مگر پھر بھی آپ نے جو مجھے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا تھا اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ 8 منٹ بعد وہ اس کمرے سے باہر تھی۔ سر اٹھا کر باوقار اور پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی وہ بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ جتنی توانائی اس جگہ آنے کے لیے اس کے اندر جمع کی تھی وہ سب باہر قدم رکھتے ہوئے یوں لگا کسی نے ساری ہی نچوڑ ڈالی ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سڑک کے کنارے بے سمت چلتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی چھوٹی اور بہت بیمار بیٹی کے سامنے ہنستے مسکراتے جانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے سب آنسو انہی سڑکوں پر بہا ڈالے۔ وہ اشار حسین کے ساتھ اس کی زبان میں طنز اور حقارت سے بات کر کے آئی تھی، اپنی تمام تر نفرتوں کے اظہار کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ گئی تو تھی نا اس کے پاس، اس کے در پر بھیک مانگنے، مدد مانگنے۔ یہ درخواست تو کی تھی نا کہ وہ اپنی بیٹی تسلیم کر لے، اپنی اولاد مان لے اور پھر اس کا حق دے۔ محض 8 منٹ اور 51 سیکنڈ لگے تھے خرد احسان کی انا، آبرو، وقار اور عزت نفس کو لٹنے اور برباد ہونے میں۔ آج کے بعد وہ کبھی سر اٹھا کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ دو سر اٹھا کر یہاں آئی تھی اور سر جھکائے یہیں سے جا رہی تھی، لٹی ہوئی، تباہ حال، خواہ برباد۔ وہ اس کے آفس سے جا چکی تھی اور کرسی پر ایک ہی زاویے سے بغیر کسی رنجش کے ساکت بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے سامنے رکھی تصویر تک کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ خرد احسان اس کے آفس میں، اگر اس میں رتی برابر بھی شرم اور غیرت تھی تو اسے زندگی برباد کبھی اس کے سامنے آنا نہیں چاہیے تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ذلت کی جس شدید احساس میں وہ پچھلے 450 سال سے زندگی گزار رہا تھا، اس وقت وہ ذلت بھرا احساس مزید کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ آج کی تمام اپائنٹمنٹ کینسل کر دو۔ میں کوئی فون کال بھی ریسیو نہیں کر سکوں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انٹرکام پر اس نے اپنی سیکرٹری کو ہدایت کی۔ لیکن سر، آج 3:30 بجے شاہ گروپ کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے اور ابھی مسٹر لغاری کے ساتھ آپ کو لنچ پر بھی جانا ہے۔ جب کہا ہے تمہیں اپائنٹمنٹ کینسل کر دو تو مطلب کر دو، اور باقی سب کچھ بھی شامل ہے۔ اس نے سخت لہجے میں بات کر کے ریسیور بہت زور سے پٹک دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر دیے بیٹھا تھا۔ وہ غیظ و غضب کا زیادہ شکار تھا، یہ ذلت زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے خود اپنی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ خرد احسان اس ڈھٹائی سے اور بے خوفی سے اس کے سامنے آ کر یہاں سے صحیح سلامت واپس بھی چلی گئی اور وہ دیکھتا ہی رہا۔ کیا اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ رتبہ معاشرے میں باعزت اور نمایاں مقام انسان کو بے غیرت بنا دیتے ہیں؟ وہ اسے جان سے کیوں نہیں مار سکا؟ اسے جان سے مار کر خود پھانسی چڑھ جاتا تو کم از کم بغیرتی اور ذلت والی اس زندگی کو جینے سے تو اسے نجات مل جاتی۔ 4.5 سال قبل اس کی بیوی، جسے وہ بہت چاہتا تھا، بالکل اچانک اس سے کچھ بھی کہے سنے بغیر ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی محبت میں اور اس کی چاہت میں، اور اس کے وجود کو یوں اتنی کاری چوٹ پہنچا گئی تھی۔ اسے اس سے کوئی شکایت تھی؟ وہ طلاق چاہتی تھی، وہ اپنے منہ سے اس بات کا کہہ دیتی، وہ اس کی خوشی کی خاطر اسے باعزت طریقے سے علیحدہ کر دیتا، مگر یوں اسے اتنے عرصے تک تو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ خرد احسان اتنی نیچ اور اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں فرار ہو جائے۔ کیا اس کا نفس اس پر اس حد تک حاوی ہو گیا تھا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز ہی بھول گئی تھی؟ اگر کسی کی بیوی اسے دھوکہ دے تو اس کی انا اور غیرت پر چوٹ پڑتی ہے،
اور اگر کسی کی بیوی جسے وہ بے حد بے حساب چاہتا بھی تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد بھی کرتا ہو، اسے بددیانتی کی مرتکب ہو تو اس کا پورا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اشار حسین 4.5 سال پہلے ایسے ہی ریزہ ریزہ ہو کر بکھرا تھا۔ اس کا حقیقتاً یہ دل چاہا تھا کہ وہ خرد کو بھی مار ڈالے اور خود کو بھی ختم کر ڈالے، مگر اس میں تو اپنی زندگی کا خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کی بھی جرأت نہیں تھی۔ سو یہ ذلت آمیز زندگی وہ پھر سے جینے لگا تھا۔ خرد نے جو دھوکہ اسے دیا تھا، وہ درد اسے پہنچایا تھا، اور اس کے بعد اب زندگی بھی کبھی کسی سے پہ اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ زندگی میں دوبارہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اگر کرتا تو اتنا بااثر اور طاقتور تھا کہ اسے پامال سے بھی نکال لاتا، اسے ایک اذیت ناک موت دیتا، اس کی لاش چپل کنویں کے آگے ڈال دیتا، مگر اپنا یہ اثر و رسوخ، یہ طاقت استعمال کرنے کی اس کا دل ہی نہیں چاہا تھا۔ وہ اس کی ناموس اور اس کی عزت، اس کے وقار کو جوزک پہنچا رہی تھی۔ اس کا کوئی بھی جوابی عمل خود احسان کی دی ہوئی ذلت کے احساس کو مٹا چکا تھا، اور آج وہ اس کے آفس میں اس کے میز کے سامنے موجود تھی، بڑی بے خوفی اور دیدہ دلیری کے ساتھ۔ وہ مٹھیاں کھینچے اپنے اندر سے ابلتے نفرت کے لاوے کو بہہ نکلنے کے لیے روک رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ پوری قوت سے چیخ چیخ کے اسے گالیاں دے، وہ اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور ایسا کر کے وہ اپنے ہی آفس میں خود اپنا ہی تماشا بنا ڈالتا، مگر وہ بزدل تھا۔ ہاں، وہ بزدل تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے تماشا بننے سے ڈرتا تھا، اور خرد احسان نے آج اس کے سامنے آ کر یہ کہا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ خرد احسان نے اس کے سامنے کیا دہر اس کے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے سچے جذباتوں اور محبتوں اور چاہتوں کا مذاق اڑانے والی، اس کی عزت کو سرے بازار نیلام کرنے والی بیوی کے نام اسے ایک بدنما گالی۔ وہ عورت کی کس ڈھٹائی، کس بے خوفی اور کس دیدہ دلیری سے اس کے روبرو کھڑی تھی۔ کوئی ندامت، کوئی اعتراف جرم یا شرمندگی کارتی بھر اس سے ذرا بھی نہیں تھی۔ اس کی شادی اتنے آنا فانا اور اتنے دقیانوسی طریقے سے بھی ہو سکتی تھی، ایسا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک اس کی کہیں کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ خیالوں اور خوابوں میں دنیا میں رہنے والا کوئی بہت زیادہ رومانٹک انسان نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت پسند اور میچیور سوچ رکھنے والا شخص تھا۔ مگر بہت حقیقت پسند اور میچیور سوچ رکھنے والا لوگ بھی تو اپنی زندگی اور شریک زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ آرزوئیں اور خواہشات رکھتے ہیں۔ خرد احسان نے اس کے شریک حیات کے تصور پر کتنی پوری اترتی تھی، یہ تو وہ تب جانتا اگر وہ اسے جانتا ہوتا۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی پھپھو زاد کزن، جس کا نام تک بھی اسے ڈھنگ سے یاد نہیں تھا، جس سے بچپن میں وہ 1 یا 2 بار سرسری سا ملنے آیا تھا، تقدیر کے پھیرنے اس گمنام اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی اہمیت نہ رکھنے والی اس کی کزن کو بالکل آنا فانا اس کی بیوی بنا دیا گیا۔ یہ شادی زبردستی نہیں کروائی گئی تھی، اس نے خود اپنی رضامندی سے نکاح کے وقت خرد احسان کو بطور اپنی بیوی قبول کیا تھا، نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ کبھی کبھی محبت بھی انسان کی بے حد مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی ٹیڑھی بصیرت حسین نے اس پر کوئی جبر نہیں کیا تھا، اگر وہ ایسا کرتے تو شاید وہ انہیں انکار بھی کر دیتا، مگر یوں کیسے کرتا کہ انہوں نے تو بڑی بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اپنے بیٹے سے ایک التجا کی تھی کہ ان کی مرتی ہوئی بہن کی اس آخری خواہش کو پورا کر دے۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، اشار بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ اپنی دنیا میں مگن ہو کر، زندگی کے ہنگاموں میں مصروف رہ کر میں پوری زندگی اپنی اکلوتی بہن سے غافل رہا۔ وہ انا والی تھی، خوددار تھی، کبھی اپنی کوئی پریشانی بتاتی نہیں تھی، تو مجھے خود بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ پوری زندگی کس طرح اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کس طرح بیچاری نے گزاری ہوگی۔ میں یہاں لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا تھا اور وہ میری بہن وہاں زندگی کو نہ جانے کس طرح گھسیٹ رہی تھی۔ شوہر کی بہت معمولی سی پینشن اور اپنی چند ہزار روپے
ملازمت میں وہ کس طرح زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے کبھی پلٹ کر بیوہ بہن اور یتیم بھانجی کی خیر خبر تک نہ لی۔ وہ اتنی جان لیوا اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئی اور میں اپنے ہی بزنس کو آگے سے آگے بڑھانے میں مصروف رہا۔ وہ اس کی بیماری سے باخبر ہوا ہوں تو اب جب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی خود سے بہن کا خیال آنے پر نہیں بلکہ اس کے بلانے پر، اس کو خود بتانے پر کہ بھیا میں جا رہی ہوں، میرے بعد میری بیٹی دنیا میں تنہا رہ جائے گی، اس لیے تمہیں پکار رہی ہوں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کل آئے گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پلیز چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔